وہ ہمیں اندھا سمجھتا ہے، نیلم نے دل میں اسے جواب دیا۔ ہم چل لیں گے، وہ ہاتھ چھڑاتی بولی۔ کم آن، مجھے اپنا انسٹرکٹر سمجھ لو۔ اس نے پھر نیلم کا ہاتھ اپنی گرفت میں جکڑ لیا۔ نیلم ششو پنج میں پڑ گئی۔ اسے ڈائننگ ہال تک وہ ساتھ لایا تھا۔ ایک چیئر گھسیٹ کر اسے کاندھوں سے تھامتے بٹھایا تو نیلم کو اس کے لمس نے کپ کپانے پر مجبور کر دیا۔ خوف کی ایک لہر اس کی روح تک میں سرایت کر گئی۔ اس لمس نے کیا کیا نہیں یاد کروا دیا تھا، کون کون سے خواب حقیقت ہونے جا رہے تھے، وہ اب سمجھ رہی تھی۔ اس نے بے اختیار جھرجھری لی۔ منہاج خود بھی کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ سرو کرو، اس نے سرد آواز میں ویٹر کو حکم دیا۔ کیا لیں گی میم آپ؟ کچھ نہیں، وہ گھبرائی آواز میں بولی۔ پاستا کھاؤ گی ملکہ؟ پاستا دو، اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر حکم دیا گیا۔ ریلیکس ہو کر کھا لو، چند باتیں کرنی ہے تم سے، پھر چھوڑ آؤں گا، مجھ پر بھروسہ رکھو۔ آخری جملہ نیلم کو تیر کی مانند لگا تھا۔ تم پر بھروسہ کرنے سے اچھا بندہ زہر نگل لے، دل میں سوچا اور اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کیا۔ وہ خاموشی سے کھاتا رہا، اسے بھی گاہے بگاہے دیکھ لیتا۔ نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے اس نے نیلم کی پلیٹ میں جھانکا جس میں چند لقمے باقی تھے۔ میں انتظار کر رہا ہوں۔ اس کی سنجیدہ آواز پر اس نے مزید 2 منٹ لگائے تھے پلیٹ ختم کرنے میں۔ تمہاری نظر کیسے گئی؟ مجھے بس یہ جاننا ہے۔ اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی رقم تھی۔ یہ جان لینے کے بعد تم ہمیں تنگ نہیں کرو گے، اس نے فیصلہ سنایا۔ بالکل، وہ متفق تھا اس کے فیصلے سے۔ ہم نے ایک آدمی کو یونیورسٹی میں منشیات بیچتے دیکھ لیا تھا، اس نے ہمیں اغوا کر لیا۔ وہاں سے بھاگنے کے چکر میں ہم ایک غلط گاڑی میں بیٹھ گئے۔ وہ گاڑی ایک بڑے سے پلازا میں جا کر رکی اور ہم ایک قید سے نکل کر دوسری میں پہنچ گئے۔ ایک رات ہم وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، مگر گارڈز کو پتہ لگ گیا تھا شاید۔ ہم اندھا دھند سڑک پر بھاگ رہے تھے کہ سامنے سے آتی گاڑی سے ٹکرا گئے۔ اس کار نے ہمیں جانے کتنے فٹ دور پھینکا تھا۔ پھر جب ہم ہوش میں آئے تو پتہ چلا کہ ہماری زندگی اندھیر ہو گئی ہے۔ اب کبھی ہمیں رنگ نظر نہیں آئے، دنیا اب نظر نہیں آتی، بس محسوس ہوتی ہے، اور کئی بار بہت بری محسوس ہوتی ہے، بہت زیادہ بری۔ اس کے جذباتی انداز پر منہاج کو بے حد شرمندگی اور ندامت محسوس ہوئی۔ اسے لگتا تھا کہ ہم نے اس کے ہیرے چوری کیے ہیں، بہت قیمتی تھے وہ، جس کا بدلہ اس نے ہماری آنکھوں کی روشنی چھین کر لیا۔ اس کے آنسو بل بل بہہ رہے تھے۔ ایسا نہیں ہے، میرا مطلب اس میں۔ چپ ہو جاؤ، اگر تم نے اس شخص کی حمایت میں ایک لفظ بھی کہا تو جان لے لیں گے ہم تمہاری۔ وہی ذمہ دار ہے ہماری بے رنگ، پھیکی، اذیت ناک زندگی کا، صرف وہی۔ وہ چلا رہی تھی، آخر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ لو، پانی پیو۔ اس نے پانی نیلم کی جانب بڑھایا۔ وہ ہچکیاں لیتی پانی پی رہی تھی۔ منہاج اس کے سر پر کھڑا تھا۔ تمہاری فیملی کدھر ہے؟ اس نے سرسری انداز میں پوچھا۔ ہمارا ایک ہی بھائی تھا، اس نے شادی کر لی اور ہمیں کالج ہاسٹل میں ڈال دیا۔ اس کے بعد اسے کبھی یاد نہیں آیا کہ اس کی کوئی بہن بھی ہے جو جی رہی ہے کہ مر گئی ہے۔ مگر تم ہم سے یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ جذبات کی رو میں بہہ کر بولتی وہ آخر میں غصہ ہوئی۔ ہمارے ہمدرد بن رہے ہو۔ تم اگر یہ سوچ رہے ہو کہ ہمیں ٹریپ کر لو گے تو جان لو، آنکھوں سے اندھے ضرور ہیں لیکن کمزور نہیں، اچھے اچھوں کے دماغ ٹھکانے لگا دیتے ہیں، سمجھے تم؟ وہ غصے میں بول رہی تھی، ہلکا ہلکا خوف بھی اس کے لہجے میں تھا جو منہاج سے چھپا نہ رہ سکا۔ اس کے انابی ہونٹ مسکرا دیے۔ میں تمہاری بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ وہ اس کی کرسی کی بیک پر ہاتھ رکھ کے
ہلکے سے اس کی جانب جھکتا بولا، دور رہو ہم سے، وہ چلائی۔ جو حکم ملکہ، وہ ہنس رہا تھا۔ ہمیں جانا ہے اب۔ وہ میز پر ہاتھ رکھے ٹٹولتے ہوئے کھڑی ہو گئی تھی۔ پاکستان نیول فورسز کی ایک ٹیم بھی اب ان کے مشن کا پارٹ بن چکی تھی۔ ISI کا کام ٹیم کر رہی تھی۔ انہیں رپورٹ آئی تھی، M2 جاسوسی کرتی ہے، صرف معلومات اکٹھی کر کے پہنچاتی ہے۔ وہی ISI کے ہیڈ کوارٹر بھیج دی تھی، جہاں ایک بڑی میٹنگ میں تینوں فورسز کے سربراہ اور اونچے عہدیداران شامل تھے، جس کے تحت یہ طے پایا کہ میورک نے چند بحری راستوں پر کام کرنے والے پاکستانی افراد کو ورگلایا ہے اور غیر قانونی طریقے سے اسلحہ لے جایا اور لے کر آیا جاتا ہے۔ رپورٹ میں ان تمام راستوں کا حوالہ موجود ہے، جس کی بنا پر نیوی کی مدد درکار تھی۔ آگے کا کام نیول فورسز کا تھا کہ کن راستوں پر کیسے اسمگلنگ ہو رہی ہے اور اسے کیسے روکنا ہے۔ M2 ٹیم نے اپنی کارکردگی سے اپنا آپ منوا لیا تھا۔ میجر آس بھی اس میٹنگ کا اہم کارکن تھا۔ اب انہیں میورک کو ایک اسمگلر کے طور پر نہیں، بلکہ ایک جاسوس کے طور پر پکڑنا تھا۔ ایڈمائرل، چیف آف نیول سٹاف، وائس ایڈمائرل اور مشن میں مدد کے لیے 2 لیفٹیننٹ کمانڈر اور مڈشپ مین تھے۔ سفید یونیفارم کے کاندھوں پر ان کی پوسٹ کے مطابق بیجز لگے تھے۔ میجر آس عالم بھی مکمل یونیفارم میں موجود تھا، جس کے بیج پر اس کے عہدے کے مطابق چاند ستارہ چمک رہا تھا۔ فوجی کٹ بال اور چہرے کی سنجیدگی نے اس کی شخصیت کو مزید پرکشش بنا دیا تھا۔ شاید ہی ان میں سے کوئی ایسا ہو جو اسے ٹائیگر کے نام سے نہ جانتا ہو۔ وہ سب جانتے تھے کہ ماضی میں کرنل کا بیٹا ہونے کا کتنا بڑا قرض چکایا تھا اس نے۔ وہ تصاویر آج بھی بری بحری فوج کو یاد تھیں، جس میں آس عالم پر تشدد کی انتہا کر دی تھی۔ ان تصاویر پر تو انسانیت بھی شرمسار تھی۔ بلیک سٹار کی گرفتاری میں سب سے بڑی قربانی میجر آس عالم اور کرنل شہیر عالم کی تھی۔ سر عابد کو ISI کے حوالے ہی کر دیا جائے، ہم اس سے اپنے طریقے سے باقی معلومات حاصل کر لیں گے۔ میجر آس نے ڈائریکٹر جنرل کے خاموش ہونے پر اپنا مدعا بیان کیا۔ کیوں نہیں، جیسا تم مناسب سمجھو۔ انہوں نے اسے کھلی اجازت دی۔ شکریہ سر۔ دوسری میٹنگ شام میں 4 بجے ہوگی۔ تب تک آپ کی دوسری ٹیم آ جائے گی میجر آس۔ یس سر۔ وہ سب پہنچنے والے ہیں۔ اس نے ہاتھ میں پہنی گھڑی دیکھی۔ ڈیٹس گڈ۔ ابھی وہ اپارٹمنٹ میں داخل ہی ہوئی تھی کہ اس کا سیل وائبریٹ کرنے لگا۔ بیزاری سے سیل کی اسکرین دیکھی، جہاں ایک انجانا نمبر جگمگا رہا تھا۔ ہیلو، کون؟ اس نے محتاط انداز میں پوچھا۔ منہاج ازدحاق۔ دوسری جانب سے گمگیر آواز میں جواب آیا۔ تو کھردرے لہجے میں پوچھا گیا، تو یہ کہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ صاف مدعا بیان کیا۔ اوہ، تو تم وہی ہو۔ نام اتنا شریفوں والا اور حرکتیں۔ وہ دانستاً ادھورا جملہ چھوڑ گئی اور حرکتیں۔ وہ بے چین ہوا پورا جملہ سننے کو، اور حرکتیں بدماشوں، گنڈوں، مولیوں جیسی۔ وہ بھڑکی، ہا ہا ہا۔ ابھی میں نے بدماشی دکھائی کب ہے ملکہ؟ وہ اس کی باتوں سے محظوظ ہو رہا تھا۔ تم نے وعدہ کیا تھا تم ہمارا پیچھا نہیں کرو گے۔ اس نے یاد دلایا۔ بالکل کیا تھا۔ MS پلازا میں اپنی اسٹڈی ٹیبل پر موجود کرسی پر براجمان فریم میں لگی اس کی تصویر کی جانب دیکھتا بول رہا تھا، تو پھر کیوں پیچھے پڑ گئے ہو؟ دیکھو، پیچھا کرنے اور پیچھے پڑنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تم نے پیچھا کرنے سے منع کیا تھا، پیچھے پڑنے سے نہیں۔ وہ اس کی تصویر پر انگشت شہادت سے اپنا نام لکھتے بولا، میں نے تنگ کرنے سے بھی منع کیا تھا۔ نیلم نے دانت پیسے۔ تو میں کب تنگ کر رہا ہوں؟ ڈٹھائی کی تمام حدیں اس پر ختم تھی۔ تو یہ سب کیا ہے؟ کیا سب؟
یہ کال، یہ الٹی سیدھی باتیں۔ محبت، ایک لفظی جواب آیا۔ جن جذبوں کو وہ اس کی غیر موجودگی میں دبا دیا کرتا تھا، اس کے سامنے آتے ہی شوریدہ سری سے بہنے لگے تھے۔ جذبوں کی لگام تھامنے میں یہ شخص ہمیشہ ناکام رہا تھا۔ اس کی محبت جتنی شدت افزا ہوتی، نفرت بھی اتنی ہی پرزور ہوتی۔ اس کا ثبوت تو اس کی شخصیت سے ہی ملتا تھا۔ اپنی بہن سے اتنی محبت تھی اسے کہ اس کے انتقام کے لیے انسان سے درندہ بن گیا تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ محبت ہو یا نفرت، جنون کی حد میں داخل ہو جائے تو تباہی اور بربادی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ نیلم نے تھوک نکلا۔ یہ لفظ منہاج کے منہ سے سن کے پتہ نہیں کیوں اس کی ٹانگیں کانپنے لگ پڑی تھی۔ اس نے خشک ہوتے لبوں کو زبان سے تر کیا۔ سنو! اسپیکر سے جذبوں سے بوجھل بھاری آواز آئی۔ نیلم نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اندر آ کر سیل فون بیڈ پر اچھالا، ماتھے پر آئی نمی صاف کی، ہتھیلیاں تک بھیگ چکی تھی، رخسار تپ رہے تھے۔ یہ ہمیں کیا ہو رہا ہے؟ کوئی بہت پہلے آیا خواب اس کے حواسوں پر چھانے لگا تھا۔ میٹنگ روم میں اب میجر آس کی بلوچستان والی ٹیم موجود تھی۔ سب اپنی نشستوں پر فوجی وردیاں زیب تن کیے بیٹھے تھے۔ میز پر موجود ہر شخص اپنے ذمہ لگے کام کو کرنے کے لیے بلند حوصلہ اور ہمت مجتمع کیے بیٹھا تھا۔ بلوچستان میں آپریشن کیا جائے گا جس میں 1,00,000 فوجی شامل کیے جائیں گے۔ اس سے ہوگا یہ کہ جو اڈے لگائے بیٹھے ہیں ان میں ہلچل پیدا ہو جائے گی۔ 50 فوجی بہروپیہ بن کر ان اڈوں میں گھس جائیں گے، امداد بلوچ اور بڑی دشمن تنظیموں کا بھروسہ جیت لیں گے۔ اس میں اپنے ہی ساتھیوں کے خلاف کام کرنا ہوگا تاکہ وہ ان پر زیادہ سے زیادہ بھروسہ کر سکیں۔ ہمیں معلوم کرنا ہے کہ امداد بلوچ کون ہے اور پاکستان سے کون سی دشمنی نبھا رہا ہے۔ کرنل ذاکر شاہ اور میجر آس عالم اس سب مشن کے لیڈر ہوں گے۔ ڈائریکٹر جنرل ISI نے منصوبہ ان سب کے گوش گزار کیا۔ پھر اٹھے اور پیچھے دیوار کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے جہاں وائٹ شیٹ پر پروجیکٹر کی سلائیڈز پڑ رہی تھی۔ ہاتھ میں ایک بلیک مارکر لے کر وہ انہیں آگے کا لائحہ عمل سمجھانے لگے۔ یہ سب انہیں کل 2 دن میں انجام دینا تھا۔ کروں ذکر تمہارا شہرگ میں تو، کروں شکر خدا کا نس نس میں تو، سدا رہنا پاکستان زندہ باد۔ گڈ آفٹرنون۔ وہ کاؤنٹر پر کھڑی شاید آرڈر کا ویٹ کر رہی تھی جب اس کے کان کے قریب وہی آواز ابھری جسے وہ پچھلے 4-5 سالوں سے صرف اپنے خوابوں میں سنتی آ رہی تھی، وہ بھی عجیب زبان میں۔ اسے معلوم تھا کہ وہ دائیں جانب کھڑا ہے، پھر بھی اس نے گھوم کر ادھر ادھر دیکھا۔ اسے یقین بھی تو دلانا تھا کہ وہ ایک نابینا لڑکی ہے۔ یہاں ہوں میں۔ وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ آرڈر۔ پیچھے سے کاؤنٹر والے لڑکے نے آواز لگائی۔ نیلم پلٹنے لگی جب منہاج نے اس کا بازو تھام لیا۔ کوئی اور لے جائے گا۔ وہ اسے ساتھ گھسیٹتے ساتھ لے گیا۔ تم ہماری کمزوری کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، وہ چیخ پڑی۔ میں چاہوں نا تو ابھی کھڑے کھڑے تمہیں بھی اٹھا کر لے جاؤں، وہ اس کے قریب ہوتے بلا کی سنجیدگی سے چیلنج کرتا بولا۔ ہاں، اب تم یہی کہو گے، پتہ جو لگ گیا ہے تمہیں کہ کوئی ہمارے آگے پیچھے پوچھنے کو نہیں ہے، مفت کا مال سمجھ لیا ہے۔ وہ رونے لگی۔ اس نے نچلا ہونٹ مروڑ سا لیا تھا۔ روتے ہوئے اس قدر پیاری لگ رہی تھی وہ کہ منہاج کو اپنا آپ کسی انجانی ماروائی قوت میں جکڑتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ایک عام سا انسان ہے، یا ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت سال پیچھے جا چکا ہے، وہیں کہیں سعودیہ کی گلیوں میں کھیلتا، وہی عربی شاعری کا دیوانہ لڑکا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تم پر دفعہ 302 عائد کر کے
سزائے موت نہ سنائی جائے تو جلدی سے آنسو صاف کر لو، یہ لو۔ منہاج نے کوٹ کی جیب سے رومال نکال کر اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ ہمیں کیوں سزائے موت ہونے لگی؟ وہ گال صاف کرتی منہ بسورتی بولی۔ ظاہر ہے کوئی لڑکی روتے ہوئے اتنی حسین لگے کہ ایک سخت جان انسان کو بھی ہارٹ اٹیک آ جائے تو سزائے موت تو بنتی ہے نا، اس نے واضح کیا۔ اف کتنے! وہ کچھ بولتے بولتے ٹھہر گئی۔ یہ جملے ادھورے مت چھوڑا کرو یار، مجھے ادھوری چیزیں نہیں پسند۔ ادھورے جملے، ادھوری کہانیاں، ادھورے انسان بڑی تکلیف دیتے ہیں۔ وہ اس پر کھلنے لگا تھا، کتنا بے بس ہو رہا تھا، کتنا بے خود۔ اسے وہ ساحرہ لگ رہی تھی جو اسے اپنے سحر میں جکڑ کر اسے مکمل طور پر بے بس کر رہی تھی۔ اسے کیا پتا تھا کہ ایک جملہ ہمیشہ ادھورا رہنا تھا، ایک انسان اور اس انسان کی کہانی بھی ادھوری رہنی تھی۔ ابھی تو تکلیف کا آغاز ہونا تھا۔ محبت اور جنگ اکٹھے لڑنا نہایت حماقت ہے۔ محبت جذبات سے لڑی جاتی ہے اور جنگ ہتھیار سے۔ جذبے نازک ہوتے ہیں اور ہتھیار سخت، اور سختی ہمیشہ نزاکت پر حاوی ہو جاتی ہے۔ جنگ کے اس میدان میں اب جذبات کا طوفان قدم دھر چکا تھا۔ دیکھنا یہ تھا کہ طاقتور کون ہے۔ یہ طوفان اس میدان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے یا ہواؤں کے رخ پر مڑ جاتا ہے۔ بلوچستان میں فوج نے آپریشن اسٹارٹ کر دیا تھا۔ ہر جگہ فوج کا چھاپا پڑ رہا تھا، گھر گھر گلی گلی چھان ماری تھی۔ یہ آپریشن تو ایک طرح سے مشن کا حصہ بھی تھا، مگر چونکہ بلوچستان 347,190 کلومیٹر رقبے پر مشتمل رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ تھا، اس لیے یہاں پر تخریبی کارروائیوں کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ہر جگہ دشمن گھات لگائے بیٹھے تھے کہ موقع ملے اور شعلے بھڑکا دیں۔ اس آپریشن کے نتیجے میں فوج کو بہت بڑی کامیابی ملی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بلوچستان کو دشمنوں سے پاک کر دیا گیا ہو۔ بہت سے افراد پکڑے گئے تھے، اسلحے کی بھرمار ان کے ہاتھ لگی تھی۔ میجر آس کی ٹیم کا مقصد صرف گائیڈ کرنا تھا اور وہ اپنے کام کو خوش اسلوبی سے پورا کر رہے تھے۔ ارے ماڑا، فوج چھاپے مار رہی ہے، تم لوگ نکلو، ہمارا پورا تنظیم بھی نکل رہا ہے۔ ٹرکوں میں لدے پھندے لوگوں میں سے ایک داڑھی مونچھ اور شلوار قمیض میں ملبوس انہیں آگاہ کرتا بولا۔ یہ بلوچستان میں بد امنی پھیلانے والا یہ ایک بڑا گروہ ان کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ امداد بلوچ دھاڑا۔ مٹی کے پیالے سے چائے چھلکنے لگی، آنکھوں میں شعلے جل پڑے۔ مرضی تمہارا، ہم تو تمہیں بتا رہا ہے کہ ہم لوگ کے خلاف آپریشن کر رہی ہے فوج۔ ہم اپنا اسلحہ اور بارود گولیاں لے کر نکل پڑے ہیں، تم لوگ بھی چل پڑو، تم پکڑے گئے تو ہم سب کو بھی پھنساؤ گے، وہ جھنجھلا کر بولا۔ ہم تمہارا یقین کیسے کریں؟ امداد بلوچ کا پورا گروہ اپنی بندوقیں تھامے کھڑا ہو چکا تھا۔ ایک عام انسان اس وقت اتنا اسلحہ اور اتنے دہشت ناک چہرے دیکھ کر ہی کپ کپا جائے جن کے سامنے فوج دھڑلے سے جال بچھا رہی تھی۔ ماڑا تم کو کرنا ہے تو ٹھا ٹھا ٹھا۔ گولیوں کی آواز نے اس کی بات پوری نہیں ہونے دی۔ نکلو اے بابو، ٹرک چلا۔ وہ اپنا جملہ مکمل کرنے کے بجائے بھاگنے کی تیاری کرنے لگا۔ رکو، ہم بھی چلیں گے۔ امداد بلوچ کے 14-15 افراد ہی ٹرک میں سوار ہو سکے تھے اور چند بندوقیں اور بلٹ بیلٹ ہی رکھ سکے تھے۔ فوج کی گاڑیاں قریب آتی جا رہی تھی، باقی جو رہ گئے تھے ان کے لیے جنگ کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ ریگستانی علاقہ پل بھر میں گولیوں کی آواز سے گونج اٹھا تھا، شعلے بھڑکنے لگے تھے۔ آگ نے تیزی سے بورے کی چھتوں کو لپیٹ میں لینا شروع کیا تھا۔ ان کو اطلاع ملی تھی کہ کم لوگ رہ گئے ہیں، مگر یہاں 20 افراد سے زیادہ تھے اور ان کی طاقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔
میجر آس اور کیپٹن حمزہ بھی اپنی خدمات انجام دینے کو میدان میں کود پڑے تھے۔ اس کے ساتھ ہی میدان میں لڑ رہے تھے اور وہ اندر ایئر پیس اور لیپ ٹاپ سے جنگ کنٹرول کرتا اس کی غیرت کو گوارا نہیں تھا۔ جب وہ دور کھڑی جیپ سے نیچے اترا تو کرنل ذاکر نے اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ سوری سر، جب تک اور فوج نہیں آ جاتی مجھے جانا ہوگا۔ اس نے آرم گن ہولسٹر پہن رکھا تھا۔ 2 9mm پسٹلز ان میں ڈال کر اس نے کلاشنکوف اٹھائی۔ وہ سویلین ڈریسنگ میں تھا، وائٹ شرٹ اور ڈارک جینز میں۔ اس کا کثرتی بدن بہت واضح تھا۔ ٹائیگر جا چکا ہے، باقی فوج کہاں ہے؟ کرنل ذاکر شاہ نے وائرلیس کے ذریعے رابطہ کیا۔ سر، یہاں 7-8 افراد نے اٹیک کر دیا ہے۔ ہماری وجہ سے عوام کو بھی مشکل پڑ گئی ہے۔ سر، ہم پوری جوابی کارروائی کر رہے ہیں۔ انہوں نے خواتین اور بچوں کو نشانہ بنا رکھا ہے سر۔ دوسری جانب سے میجر سجاد نے صورتحال بتائی۔ کرنل نے رابطہ منقطع کرتے ایمبولینس سروس کا انتظام کروایا۔ میجر آس بھی باقی فوجیوں کے ساتھ جوابی کارروائی میں شامل تھا۔ بہت سے مخالف مارے گئے تھے، کچھ وردی والے بھی زخمی ہوئے تھے، چند کو گولیاں بھی لگی تھی۔ ایک مخالف نے پیچھے سے وار کیا تو میجر آس نے کلا بازی کھاتے گولے کو پیٹھ میں گھسنے سے بچا لیا، مگر اس کی گن دور جا گری تھی۔ آرم گن ہولسٹر سے دونوں پسٹلز نکال کر اس نے مخالف کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ وہ 9mm پسٹلز دونوں ہاتھوں سے ایک ساتھ چلا لیتا تھا۔ یہ جنگ 15 منٹ اور چلی تھی اور فوج بھی تب تک آ چکی تھی۔ میجر آس کو بھی چند زخم آئے تھے، کیونکہ وہ انسان تھا، کسی مووی کا کردار نہیں۔ بالآخر 2 دن میں ان کے مشن کا یہ حصہ بھی مکمل ہو گیا تھا۔ ملکہ، میں نے تمہیں رات بھر بہت مس کیا۔ آفس روم میں بیٹھے اس نے وائس میسج سینڈ کیا۔ ویل فرنشڈ آفس روم میں ہر سو اس کے کلون کی خوشبو بکھری تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ آگے سے اس کا بھی وائس میسج ہی آیا تھا، کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتی تھی۔ کوئی اور ایسے الفاظ استعمال کرتا تو زبان کھینچ لیتی اس کی۔ اس نے فوراً کال ملائی تھی۔ ڈرتے نہیں ہیں ہم تم سے، یہ بات یاد رکھنا، اور یہ ڈراوے کسی اور کے لیے سنبھال رکھو۔ وہ اکڑ کر بولی، کسی دن تم میری جان لے لو گی۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتے کرسی کی بیک سے ٹیک لگا چکا تھا۔ وہ تو میں لے ہی لوں گی، وہ پراسرار انداز میں بولی۔ پھر آ جاؤ، لے جاؤ یہ جان، اب میرے کسی کام کی نہیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ 31-32 سالہ دہشت گرد اسمگلر اتنا رومانٹک اور دلکش ہو سکتا ہے۔ اس کے کام اس کی پرسنالٹی کا ساتھ نہیں دیتے تھے۔ آج تک فلموں کہانیوں میں اتنے ہینڈسم اور پاورفل کردار پڑھے تھے، مگر آج وہ جہاں کھڑی تھی وہ دنیا ہی عجب تھی۔ میجر آس، میم بشرا، کیپٹن اریج، منزہ، ایسے مضبوط اور بہادر کردار کہ بے اختیار ان جیسا بننے کا دل چاہے۔ منہاج کا کردار مضبوط نہیں، منفی تھا۔ یہی چیز نیلم کو اس سے متاثر ہونے سے روکتی تھی، ورنہ وہ عمر کے جس حصے میں تھی اس میں لڑکیاں بہت جلد متاثر ہو جاتی ہیں۔ انہیں مضبوط مرد بہت اٹریکٹ کرتے ہیں، اور نیلم جیسی لڑکی جو پہلے ہی مرکت جیسے ایک مضبوط کردار شخص کی متلاشی تھی، وہ تو بہت پہلے ہی اپنا آپ اس کے نام کر چکی تھی۔ اپنی روح دل پر صرف اسی کی چھاپ ڈال چکی تھی، اب اس پر کسی اور شخص کی پرچھائی بھی پڑنا مشکل تھی۔ کیا ہوا؟ آ رہی ہو؟ اتنی لمبی خاموشی پر وہ دوبارہ بولا، میرا اوپر کا خانہ خالی نہیں ہے۔ وہ جل کر بولی، اس سے میرا کیا لین دین، بس دل کا خانہ خالی ہو۔ وہاں سے فرمائش کی گئی تھی، دھونس بھری خواہش۔ نیلم نے کال کاٹ دی۔ پورے دل میں وہ قبضہ جما کر بیٹھ گیا ہے، اور تم ایک خانے کی بات کرتے ہو۔ اس نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا۔
بہت محبت کرتے ہیں ہم میجر آج سے، بہت زیادہ۔ دنیا میں اتنی محبت کسی نے نہیں کی ہوگی اپنے محبوب سے جتنی نیلم ابرار آپ سے کرتی ہے میجر آج۔ بس آپ چاہیے ہیں ہمیں، صرف آپ۔ ہم آپ کو اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جانا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کی اذیت بھری دنیا سے گزر جائیں گے، کر جائیں گے یہ امتحان بھی پاس۔ محبت کا گڑ چکھا ہے تم نے، اب اس کا زہر بھی پینا ہوگا۔ محبت کا دمک چاٹے گا، اب مر مر کر بھی جینا ہوگا۔ چاک کر لیا عشق میں گربیان، اب مشکل اس کو سینا ہوگا۔ ازل تا ابد یاد رہے گا جو عشق کا وہ کرینہ ہوگا از خود۔ جو زخم آپریشن کے دوران اسے آئے تھے وہ کم از کم اس کے لیے بہت معمولی تھے۔ اگر اس کی شخصیت کا خلاصہ ایک ہی لفظ میں کیا جائے تو وہ ہوگا طاقت۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ ایک طاقتور انسان تھا۔ آرمی کی ٹریننگ ہو یا ایس ایس جی کی، وہ انسان کی پاور اور لمٹ کو بڑھا دیتے ہیں۔ ہر انسان کی اپنی فزیکل سٹرینتھ ہوتی ہے، اس کو وہ ایک حد تک بڑھا سکتا ہے، جس کی یہ حد پہلے ہی کافی زیادہ ہو، پھر حالات اس کی یہ سٹرینتھ آزمائیں اور بعد میں فوج کی ٹریننگ تو یہ لمٹ اور بڑھ جاتی ہے۔ ایسے میں یہ بہت مشکل ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی تکالیف پر درد محسوس کرے۔ اسے وہ درد اب محسوس نہیں ہوتا تھا، وہ بہت زخم کھا چکا تھا۔ یہ تو معمولی سے تھے۔ انس عابد نے کیا بیان دیا؟ وہ آئی ایس آئی کے تفتیشی سیل میں موجود تھا۔ اس کا رخ عابد کے تہہ خانے کی جانب تھا۔ یہی کہہ رہا ہے کہ اس نے بس میورک کے اسلحے میں مدد کی ہے۔ اسے نہیں معلوم کہ وہ اسلحہ کہاں سے لاتا تھا اور اس کے پیچھے کیا مقصد تھا۔ انس نے اس کے ساتھ ساتھ چلتے کہا، اسے بلیک میل کرنا تھا نا، فیملی کے تھرو۔ آس نے کہا، سر بہت کیا، مجھے تو لگ رہا ہے وہ سچ بول رہا ہے، وہ اور کچھ نہیں جانتا۔ انس کے بولتے بولتے وہ سیل تک پہنچ گئے۔ ایک پیلا بلب کمرے کے گپ اندھیرے کو کچھ کم کر رہا تھا۔ عابد، میجر آس نے سوجے منہ والے اس سانولے چہرے کو تھوڑی سے پکڑ کر اپنی جانب موڑا۔ کرسی کے ایک ہینڈل پر ہاتھ رکھے وہ جھک کر کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر اتنی سختی تھی کہ متاثرہ شخص کانپنے لگا۔ سر میں سچ کہہ رہا ہوں، خدا کو گواہ کر کے۔ اس کی بات میجر آس کے بھاری مکے نے مکمل نہ ہونے دی۔ خدا کو گواہ کر کے جھوٹ بولو گے؟ میجر آس نے اس کے بال اپنی مٹھیوں میں جکڑ کر کھینچ ڈالے۔ اس کی چیخیں سیل کی دیواروں سے ٹکرانے لگیں۔ لوہے کا جنگلہ اگر گرم ہو اور اس میں جنگلی چوہے موجود ہوں تو وہ اتنے وحشی ہو جاتے ہیں کہ انسان کی کھال ادھیڑ کر گوشت کو ٹکر جاتے ہیں۔ اس کی آواز میں اتنی دہشت اور صفاقی تھی کہ عابد کی روح بلبلا گئی۔ وہ امریکہ سے ڈائریکٹ اسلحہ نہیں لاتا، اس کی زبان اب تیزی سے چل رہی تھی، وہ سب کچھ اگلتا جا رہا تھا۔ بس میجر آس کا ایک ہی وار بہت تھا۔ مقابل فر اپنے جرم بتا رہا تھا۔ ساری ریکارڈنگ رپورٹ کی فارم میں تیار کر کے ہیڈ کو بھیج دو۔ سیل سے باہر نکلتے میجر آس نے انس کو آرڈر دیا، یہ تو بہت اچھا ہوا، مجھے امید نہیں تھی یہ کام اتنی جلدی مکمل ہو جائے گا۔ انس خوش تھا۔ ابھی تو اصل کام باقی ہے کہ میورک یہاں کیوں آیا ہے اور اس کے کسٹمرز کون کون ہیں۔ ٹائیگر کو ہر کام مکمل چاہیے ہوتا تھا، وہ بہت کم کسی بات پر خوش ہوتا تھا۔ اس نے انس کی خوشی بھی غارت کر ڈالی۔ سورج کی سرخی بڑھنے والی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی سرخی میں ڈوب کر فلک پر سیاہ چادر چڑھا دیتا اور پرندے اپنے غولوں میں سمٹنے لگتے، منہاج ازدحاق ریسٹورنٹ پہنچ گیا۔ یہ ٹائم نیلم کے آف کرنے کا تھا۔ وہ بہت تیزی میں آیا تھا، ایک میٹنگ کی بنا پر۔ وہ کافی لیٹ ہو چکا تھا، ورنہ اس کا ارادہ 4 بجے تک آنے کا تھا۔
کال وہ کوئی اٹینڈ کر نہیں رہی تھی، لہٰذا وہ اس سے ملنے چلا آیا۔ نمبر اس نے مینیجر سے لیا تھا، اس کا نام پتہ سارا ریکارڈ حاصل کر لیا تھا، فلیٹ کے مالک سے بھی اور ریسٹورینٹ کے مینیجر سے بھی۔ یہاں جو لڑکی ہوتی ہے نیلم، کہاں ہے وہ؟ اس نے کاؤنٹر پر پوچھا۔ سر، وہ مینیجر کے آفس میں گئی ہیں، اس نے بتایا تو منہاج نے گھڑی دیکھی جو 6 بجا رہی تھی۔ وہ مینیجر کا آفس تو جانتا ہی تھا تو اس جانب چل پڑا۔ بی ایس از کمنگ، کاؤنٹر پر موجود لڑکے نے بلوٹوتھ ایئر فون میں کہا۔ گلاس ڈور پر بغیر دستک دیے وہ اندر داخل ہوا، جہاں وہ منصوبے کے تحت کھڑی رو رہی تھی اور مینیجر کچھ سخت سست بول رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ منہاج کی سخت آواز ابھری۔ نیلم کی اس کی جانب پشت تھی، مگر روتی آواز وہ سن چکا تھا۔ سر، وہ اسے ایڈوانس 1,00,000 روپے چاہیے ہیں۔ 10,000 تنخواہ میں یہ 1,00,000 ایڈوانس مانگ رہی ہے۔ ویسے بھی یہ یہاں کام نہ ہونے کے برابر کرتی ہے۔ مینیجر بیزاری سے بولا تو نیلم پلٹی اور تیزی سے گزر کر جانے لگی۔ جب منہاج کے پاس سے گزرتے اس کے شانے سے ٹکرائی۔ سنبھل کر، منہاج نے اس کا بازو پکڑ کر گرنے سے بچایا تھا۔ نیلم اس کے ہاتھ ہٹاتی دروازہ ٹٹولتی چلی گئی۔ منہاج نے ایک تیز گسیلی نظر مینیجر پر ڈالی اور اس کے پیچھے لپکا۔ سنو ملکہ، ملکہ، وہ اسے پاگلوں کی طرح پکار رہا تھا۔ وہ جان بوجھ کر پلر سے ٹکرائی، اسے پتا تھا نتیجتاً اسے بہت زور کی لگے گی، مگر مجبوری تھی۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی تھی، زیادہ تو نہیں لگی۔ اس کی جگہ اگر میجر آس ہوتا تو اس کا پوچھنے کا انداز ایسا ہوتا۔ روک بھی رہا تھا مگر نہیں، اندھوں کی طرح چلتی جا رہی ہو۔ لگ گئی نا، اب آئی عقل۔ یہ کیا سوچ رہے ہیں ہم؟ میجر آس کو پچھلے 4 دن سے وہ بے انتہا یاد کر رہی تھی، ابھی بھی اس کی یاد نے جکڑ لیا تھا۔ کیا ہوا؟ دکھاؤ ادھر، بہت زیادہ لگ گئی ہے، وہ خود کلامی کے انداز میں بولا۔ فرسٹ ایڈ باکس لے کر آؤ، اس نے دور کھڑے اپنے گارڈ کو اونچی آواز میں حکم دیا، تو آس پاس ٹیبل پر موجود لوگ بھی متوجہ ہو گئے۔ بیٹھو ادھر، ایک میز کی کرسی کھینچ کر اسے کاندھوں سے تھامتے بٹھایا۔ کوئی نرس نہیں ہے یہاں؟ اس نے گارڈ سے پوچھا۔ اس نے تو ہمیشہ زخم ہی دیے تھے، مرہم لگانا آتا ہی نہیں تھا۔ کین آئی ہیلپ یو؟ ایک ماڈرن سی خاتون پاس آئیں۔ شور، منہاج نے باکس انہیں تھمایا۔ تم بیٹھو، میں چھوڑ آتا ہوں، اب مزید ضد مت کرنا۔ وہ اسے کار تک لایا تھا، اب اس کی ضد پر خفا ہو رہا تھا۔ نیلم مزید ضد کیے بغیر بیٹھ گئی۔ کتنی بے مروت ہو تم، اندر آنے کا نہیں کہو گی؟ اپارٹمنٹس کے سامنے کار روک کر وہ شوخ لہجے میں شکایت کرنے لگا۔ ہمارے غریب خانے میں آ کر تمہیں کوئی خوشی محسوس نہیں ہوگی، اسی لیے وقت ضائع مت کرو ہمارے پیچھے بھاگ کر۔ وہ ونڈ اسکرین پر نظریں جمائے بول رہی تھی۔ اگر راہیں تمہاری جیسی خوبصورت اور سحر زدہ ہوں تو وقت ضائع کرنے کا مزہ آنے لگتا ہے۔ وہ بہت تیز پرفیوم استعمال کرتا تھا۔ نیلم کے ناک میں اس کی خوشبو گھسنے لگی، اور ایک میجر آس تھا جسے کسی خوشبو سے کوئی غرض نہیں تھی، نہ منزل کے حسن سے۔ ہم چلتے ہیں۔ وہ کنفیوز ہونے کی اداکاری کرتی دروازے پر ہاتھ مار کر کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ کبھی یہ بھی کہو میں آتی ہوں، بلکہ وہ اس کے قریب ہوتا اس کی جانب کا دروازہ کھولتے بولا، ہم آتے ہیں۔ یہ ایک لمحہ تھا جب نیلم کو اس شخص سے خوف آیا، بلکہ اس کی قربت سے خوف آیا تھا۔ وہ تیزی سے اتری تھی۔ منہاج تمہارے پیچھے آ رہا ہے، اس کے ایئر پیس میں میجر آس کی آواز پیدا ہوئی تھی۔ منہاج اپارٹمنٹ تک اس کے پیچھے دبے پیر آیا تھا اور اسے واقعہ ہی لگا تھا کہ وہ دیکھ نہیں سکتی۔ اس کے کسی رد عمل سے ذرا سی بھی اداکاری نہ جھلکتی تھی۔ وہ 2-3 دن سے میجر آس سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی،
مگر لگتا تھا اس نے اس کا کوڈ دیکھ کر وائرلیس نہ اٹھانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ رات 12 بجے کے قریب وہ سو کر اٹھی تھی۔ پورا دن اندھے پن کی اداکاری کرنا اور لوگوں کے سامنے اپنا تماشا بنوانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ روز کوئی نہ کوئی کسٹمر اسے بری طرح زچ کر دیتا تھا، مگر اس کے اندر برداشت پیدا ہو چکی تھی اور دماغ میں ایک ہی چیز چل رہی تھی، میجر آس کو تسخیر کرنا ہے۔ وہ اس کا مرکز تھا جس کی سطح بہت سخت تھی۔ وہ تراشا ہوا خوبصورت مجسم روپ کا مالک شخص نیلم کو اپنے طلسم میں قید کر چکا تھا۔ اسے بس اس کے دل تک رسائی حاصل کرنی تھی، اس کا خول توڑنا تھا جو بہت مضبوط تھا، بہت زیادہ سخت تھا۔ اسے جلد فدا ہو جانے والے مرد جیسا منہاج تھا بالکل نہیں پسند تھے جس کو ایک لمس سے، ایک جملے سے تسخیر کر لیا جائے۔ اسے سخت چیزیں پسند تھی۔ وہ انسانوں میں بھی یہ سختی تلاش کرتی تھی، مگر خود اندر سے وہ اتنی ہی حساس دل رکھنے والی تھی، اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے جذبے اس پتھر سے سر پھوڑ پھوڑ کر بری طرح زخمی ہو جائیں گے۔ یہ تتلیاں ہی ہوتی ہیں کہ کانٹوں کے آنگن میں سجے پھول چوم آتی ہیں اور پر چھلنے تک نہیں۔ ہم انسان اگر اس خاردار نگر میں قدم دھر لیں تو زخم زخم ہو جائیں، درد درد چلائیں، غائل ہو جائیں، تڑپ کر مر جائیں۔ ہمارے نصیب میں ایسے گلاب کہاں؟ وہ بکھرے بالوں کو جوڑے کی ناکام شکل دے کر باہر نکلی۔ اس نے ابھی کچن میں قدم ہی رکھا تھا کہ اندھیرے میں کھٹ پٹ کی آواز آئی۔ کیز اب بھی منہاج کے پاس ہیں۔ میجر آس کی بات یاد آئی۔ تیزی سے روم میں گئی اور اپنا ریورل اٹھا لائی۔ کوئی کچن سے نکل رہا تھا۔ اس نے اپنا پیر آگے رکھا اور آنے والے کی ٹانگ پر پیچھے گھٹنے کی نرم جگہ پر ایڑی ماری۔ وہ منہ کے بل گرتا مگر آگے پڑے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی تھام کر خود کو گرنے سے بچایا۔ نیلم نے اس کی گردن پر پسٹل رکھا، اتنی زور سے کہ نسوں میں غصہ محسوس ہوا۔ اگر ہلے تو شوٹ کر دیں گے۔ اندھیرے میں اس کی پھولی آواز سنائی دی، ہلنا مت۔ وہ ہاتھ لمبا کر کے لائٹ آن کرنے لگی۔ تیز روشنی نے فوراً اس کی آنکھیں کھول دیں۔ میجر آس کرسی کو تھامے ٹیڑھا سا کھڑا تھا اور پسٹل اس کی گردن کی نالی پر گڑا تھا۔ چہرے پر بلا کی بیزاری تھی۔ اوہ ہو، آپ تھے، اس نے ریلیکس ہوتے کہا۔ جی، بدقسمتی سے، وہ پھنکارا۔ نیلم نے پسٹل اب تک نیچے نہیں کی تھی۔ میجر آس نے نظریں نیچے کرتے اس کے ہاتھ کی جانب دیکھا تو اسے احساس ہوا۔ سوری، آپ اس وقت یہاں کیوں آئے ہیں اور واپس کب آئے؟ ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ ہم سے رابطہ بھی نہیں کیا۔ اتنا یاد کیا ہم نے آپ کو۔ وہ تیز تیز بول رہی تھی۔ کس سوال کا جواب دوں؟ میجر آس نے اس کے ہاتھ سے پسٹل لیتے پوچھا۔ آپ تو یہاں سے جاتے ہی ہمیں بھول گئے۔ ایک اور شکوہ، مجھے تنگ مت کیا کریں، آپ جانتی ہیں میرے پاس ان شکووں کے کوئی جواب نہیں، میرا رویہ بلا وجہ خراب ہوگا۔ وہ محتاط انداز میں بولا۔ جانتے ہیں ہم، آپ کو تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ کوئی نیلم ہے جو آپ کی غیر موجودگی کو بہت محسوس کرتی ہے۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر کچن اور بیڈ روم کی درمیانی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ آئیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ ڈرائنگ روم کی جانب چل پڑا۔ یہ رہا ایم ایس کے نمبر کا سارا ڈیٹا۔ نیلم نے اسے ایک فائل لا کر دی۔ میجر آس نے اس میں موجود صفحات پر ایک نظر ڈال لی۔ اوہ، تو مطلب اس نے آپ کو اپنا پرسنل نمبر نہیں دیا؟ وہ دھپ سے صوفے پر بیٹھتا بولا۔ لگ تو یہی رہا ہے۔ وہ پریشان چہرے کے ساتھ اس کے سامنے پڑے صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھی تھی۔ محبت کے ہزار دعوے اور اعتبار اتنا سا بھی نہیں۔ صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ نیلم نے اس کے طنزیہ انداز کو اندر تک محسوس کیا تھا۔ اب ہر کوئی نیلم ابرار جیسی محبت تو کرنے سے رہا۔ اس نے آبرو اچکاتے تیکھے انداز میں کہا۔ ٹائیگر تھوڑا آگے کو جھکا۔
دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے وہ اس کی سبز گہری آنکھوں میں دیکھتا بولا، خیر اب ہر کسی کا محبوب بھی میجر آس عالم جیسا نہیں ہوتا۔ آپ کو محبوب بنانے والے سے پوچھیں محبت کی تڑپ۔ وہ بھی جواباً اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی، محبت کرنے والے اتنے ضدی تو نہیں ہوتے۔ وہ جانے کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ ہم ایسے ہی ہیں، ہم پر حکم چلانے والا ابھی پیدا نہیں ہوا۔ جو ہمارا دل چاہتا ہے ہم وہی کرتے ہیں، وہی کہتے ہیں۔ وہ ادائے بے نیازی سے بولی، پہلے میں سمجھتا تھا کہ نخرہ اور ضد صرف امیر لوگوں میں ہوتا ہے، مگر تم سے ملنے کے بعد میرا خیال غلط ثابت ہوا۔ اس نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی، ہم جانتے ہیں آپ کی نظر میں دنیا کی سب سے بری لڑکی نیلم ابرار ہے۔ ہم جتنا خود کو بدل لیں آپ کی شکایات ختم نہیں کر سکتے۔ اس نے سرد آہ بھری، پلاسٹک سرجری کروا لو۔ وہ کھڑے ہوتے بولا، کیا کہتا کہ یہ چہرہ نفرت کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ شخص نفرت کرنے پر مجبور کرتا ہے جو تم سے محبت کرتا ہے۔ وہ اس کی بات کو مذاق سمجھی تھی یا جان چھڑانے کا طریقہ۔ خاک ڈالو میرے مقدر پر، میں نے پتھر سے دل لگایا ہے۔ کیپٹن نیلم، آر یو ریڈی؟ میجر آس نے پوچھا۔ وہ نیچے والے اپارٹمنٹ میں تھا اور نیلم کے اپارٹمنٹ میں سے اس کی کافی چیزیں نیچے شفٹ کر دی گئی تھی۔ انہیں اب ایک سٹیپ آگے بڑھنا تھا۔ یس۔ وہ اپنا ٹریولنگ بیگ، ایک اسکول بیگ اور ایک ہینڈ بیگ لیے اپارٹمنٹ کے باہر کھڑی تھی۔ منہاج کے چھوڑے گئے مخبر نے فوراً پیٹر کو اطلاع کی۔ اس نے کال ملائی ہے کسی کو، آپ الرٹ رہیں۔ میجر آس پھر بولا، کافی دن تک اسے اکیلے کام کرنا پڑا تھا اور آج اس کی آواز نیلم کے اندر ایک عجیب سی قوت پیدا کر رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ اپنی پراڈو اور گارڈز کی فوج کی طرح شان سے اپارٹمنٹس کے مین روڈ پر آیا تھا۔ کھڑکی سے دیکھتے میجر آس کے چہرے پر نفرت ہی نفرت تھی۔ ملکہ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اس طرز تخاطب نے میجر آس کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ دوڑا دی۔ تم یہاں کیسے؟ نیلم نے اس کی آواز کے تعاقب میں نظر دوڑاتے پوچھا۔ میں نے کیا پوچھا ہے؟ وہ اس کا سوال نظر انداز کر گیا۔ اپنے بندے چھوڑ رکھے ہیں تم نے میرے پیچھے، وہ چیخی۔ منہاج آگے بڑھا، اس کی کلائی تھامی اور پراڈو کی پچھلی سیٹ پر پھینکا۔ خود بھی اس کے برابر بیٹھتے گارڈ سے بولا، یہ سامان لیتے آؤ، پیٹر گاڑی چلاؤ۔ وہ اس کے برابر بیٹھتے حکمیہ انداز میں گویا ہوا۔ کہاں لے کر جا رہے ہو تم ہمیں؟ وہ چلائی۔ اپنے گھر، اطمینان سے جواب دیا۔ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، وہ چیخ رہی تھی۔ اف کتنی پچ ہے تمہاری؟ منہاج نے کانوں میں انگلیاں ٹھونسی۔ وہ مسلسل آنے سے انکار کرتی رہی تھی مگر بالآخر وہ پلازا پہنچ ہی گئے تھے۔ اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے وہ اندر لا رہا تھا۔ نیلم مسلسل اس کے بازوؤں پر اپنے ناخن گاڑتے کلائی چھڑانے کی اداکاری کر رہی تھی۔ تھوڑا کم رجسٹ کریں، وہ غصے میں بھی آ سکتا ہے، آپ کے لیے کوئی پرابلم نہ بن جائے۔ میجر آس نے منہاج کے بازو پر خون کی لکیریں دیکھ کر کہا۔ وہ اسے لفٹ کے ذریعے اوپر لایا۔ اب وہ اپنے ناخنوں کا استعمال نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ رہا تمہارا روم، آج سے تم یہیں رہو گی۔ وہ اسے ایک روم میں لے آیا جس کا انٹیریئر وائٹ اور ڈارک براؤن کلر کا تھا۔ جہازی سائز بیڈ، گلاس سائڈ ڈور، گلاس وارڈروب، ڈریسنگ، ہر چیز شاندار تھی۔ کتنا حرام کمایا ہوگا اس شخص نے، کتنے لوگوں کے خون سے یہ محل سجایا ہے اس شخص نے۔ فرعون اپنی اولاد چھوڑ گیا، نیلم نے نفرت سے سوچا۔ ہمیں نہیں رہنا یہاں، سنا تم نے؟ وہ پیچھے کو ہوتی بیڈ کی سائڈ ڈرا سے ٹکرائی۔ اس پر پڑا کرسٹل واز نیلم کے ہاتھ لگ گیا۔ ہم لاسٹ ٹائم وارن کر رہے ہیں، ہماری کمزوری کا فائدہ مت اٹھاؤ۔ اس کے لال بھبوکے چہرے کو دیکھتا وہ آگے بڑھا۔ مجھے تمہاری یہ بلی آنکھیں بہت پسند ہیں، وہ اس کے ہلکے سبز کٹورے دیکھتے کہہ رہا تھا جو اس کی آواز کے تعاقب میں دیکھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔
اور یہ نوچنے والی ادا، آہ! اس نے اپنے مضبوط سرخ و سفید بازو پر ناخنوں کے نشان دیکھے۔ I just wanna call you۔ وہ اس کے ہاتھ سے کرسٹل واز لینے کو آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ نہ سمجھی سے دیوار کو دیکھ رہی تھی جب ایم ایس کی آواز اس کے کان کے قریب سرگوشی میں ابھری تھی۔ My wild cat، مخمور لہجے میں کہا گیا تھا۔ I am not yours۔ اس نے چلانے کے ساتھ کرسٹل واز گلاس ڈور پر دے مارا۔ ہا ہا ہا، ہا ہا ہا، منہاج اژدہا کا محظوظ قہقہ گونجا تھا۔